جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے خارج کر دے۔ دولت مند ہر پیغمبر کو جھٹلاتے رہے اور مسکین غریب ہی ان کی تصدیق کرتے رہے۔ اسلام غریبوں میں ہی ظاہر ہوا اور عنقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں۔ دنیا کی محبت آخرت کی رغبت سے دور ہوتی ہے۔ آخرت کی رغبت اعمال صالحہ کے بجا لانے سے وابستہ ہے۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا فحش ہونے کے برابر ہے۔ نفس پر شریعت اور نیکی کی پابندی سے زیادہ کوئی چیز دشوار نہیں۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے۔ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوگا، مسلمانی کو نہ پہنچے گا۔ بے عمل عالم پارس پتھر کی مانند ہے، جو اوروں کو تو سونا بنا دیتا ہے لیکن خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ گوشہ نشینی بے فائدہ اشغال سے منہ موڑنے کا نام ہے۔ خدا کے دشمنوں کے ساتھ الفت رکھنا خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ دنیا دار اور دولت مند بری بلا میں گرفتار ہیں کہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور دائمی مسرت ان سے پوشیدہ ہے۔ دل آنکھ کا تابع ہے۔ آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ جس شخص میں محبت غالب ہو گئی، اس میں درد زیادہ تر ہو گیا۔ کمزور پر حملہ کرنا بزدلی کی نشانی ہے۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ دنیا ایک نجاست ہے جو سونے کے اندر چھپائی گئی ہے۔ اہل اللہ سے کرامت مت ڈھونڈو، ان کے وجود کو ہی کرامت جانو۔ اہل دل کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ظاہر دراصل باطن کا نمونہ ہے۔ علم عطا کیا جاتا ہے نیکوں کو، اور بدبختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ عالم کی سیاہی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہے۔ جس مرد کے پاس گھر، سواری اور بیوی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ احسان سب جگہ بہتر ہے، لیکن ہمسایہ کے ساتھ بہترین ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج ہے۔ ندامت بعد از گناہ بھی داخل توبہ ہے۔ اظہار عجز عبادت ہے۔ اپنے مخالفوں سے بحث نہ کرو، اور جو نیک بات ہو اسے دوستوں کو بھی سناؤ۔ سب سے بڑی اور اچھی نصیحت یہ ہے کہ تقلید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو۔ بچوں کو پیار کرنا بھی خدا کو خوش کرنا ہے۔ سب سے زیادہ عذاب عالم بے عمل پر ہوگا۔ حادثات دنیا کی تلخ اور کڑوی دعا کی مانند ہیں۔ دنیا میں آرام کا خواہاں بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ بچوں پر پیار آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ عبادت ان اعمال کا نام ہے جو انسان کو خدا کا ہم آہنگ بنا دے۔ ذکر سے مراد غفلت کو دور کرنا ہے۔